السلام علیکم. کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی یہ ہے ہمارے اس سیشن کا ٹاپک، اور ہم دیکھیں گے کہ ویلیڈیٹی کی تیسری قسم کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی سے کیا مراد ہے، اس کو کس طرح سے ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو لینے کے، اس کو استعمال کرنے کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں. لیکن اس بارے میں تھوڑی سی ٹیکنیکل گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ٹیسٹ کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے دوران حقیقی زندگی میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کیا سوال ہمارے سامنے آتے ہیں اور کن مراحل سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب میں نے سائنس کانسیپٹ کی ایکوزیشن کے لیے ایک ٹیسٹ بنایا. سائنس کانسیپٹ ایکوزیشن ٹیسٹ سے مراد یہ تھی کہ اسکول کے بچوں کے لیے ایک ایسا ٹیسٹ بنایا جائے جس میں اس چیز کا اندازہ لگایا جائے کہ اسکول میں ان کو پچھلے 4-5 برس میں سائنس کے جو کانسیپٹس پڑھائے گئے، جو بنیادی تصورات سکھائے گئے، ان کی پریکٹیکل اپلیکیشن انہوں نے کس حد تک سیکھی. ہمارا عمومی مشاہدہ بھی ہے اور ریسرچ سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ زیادہ تر بچے اسکول میں انفارمیشن کو روٹ میمورائز کرتے ہیں، یعنی وہ رٹا لگاتے ہیں. دے لرن اٹ بائی ہارٹ اینڈ دے سمپلی ریپروڈیوس. Reproduction is different from acquiring and learning a concept. بنیادی ہائپوتھیسس یہ تھا کہ اگر بچوں کو ہم اسکول میں رٹا لگانے کے بجائے کانسیپٹ لرننگ سکھائیں اور انہیں سکھائیں کہ کسی کانسیپٹ کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے، تو وہ جب اسکول سے باہر جائیں گے تو اپنی عملی زندگی میں ان سائنٹیفک کانسیپٹس کو استعمال کر سکیں گے. جب وہ کسی پرابلم سچویشن میں ہوں گے تو اپنے سائنس کے نالج کو استعمال کرتے ہوئے پرابلم کا سولوشن سوچ سکیں گے. لیکن اگر انہیں روٹ میمورائز کر کے تمام علم حاصل کیا اور ان کا علم صرف امتحان کے کمرے تک ہی محدود رہا تو وہ پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں کر پائیں گے. چنانچہ اس ٹیسٹ میں بہت سے ایسے آئٹمس بنائے گئے جو کہ سائنس کانسیپٹس کی اپلیکیشن سے متعلق تھے، اور ان میں نالج کی ریپروڈکشن استعمال نہیں ہو رہی تھی. جب یہ ٹیسٹ بن گیا اور ابتدائی مراحل سے گزر آیا اور اس کے ٹرائی آؤٹس بھی ہو گئے تو اگلا مرحلہ یہی تھا کہ اس کی ریلائبلٹی کو اور ویلیڈیٹی کو ڈٹرمن کیا جائے. جب اس کی ویلیڈیٹی کو ہم نے ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کے سلسلے میں کچھ سوالات ہمارے سامنے آئے. ان سوالات کی بنیاد پر ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں دراصل سب سے پہلے تو یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا چیز اس بات کی نشاندہی کرے گی کہ یہ ٹیسٹ ایک ویلڈ ٹیسٹ ہے. بنیادی چیز جو ہم کر سکتے تھے وہ تو ہم نے کر لی. ہم نے کوشش کی کہ تمام تر کنٹینٹ جو تھا اس کو ریلیونٹ رکھیں، تمام جو کانسیپٹس تھے ان کو کور کیا جائے اور ٹیسٹ میں شامل کیا جائے. ڈیفیکلٹی لیول کو بھی مد نظر رکھا گیا، لیکن اور فیس ویلیڈیٹی بھی اس کی دیکھی گئی. لیکن پھر بھی کیونکہ یہ ایک کانسیپٹ ایکوزیشن کا ٹیسٹ تھا تو صرف یہ جانچنا کہ اس میں کنٹینٹ کور ہو گیا ہے یا نہیں ہوا کافی نہیں تھا. بنیادی چیز تو یہ تھی کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ ٹیسٹ جس مقصد کے لیے بنا ہے اس کو پورا کر رہا ہے یا نہیں. مقصد اس ٹیسٹ کا یہ دیکھنا تھا کہ کانسیپٹ سیکھے جا رہے ہیں یا کہ نہیں سیکھے جا رہے. چنانچہ ان سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 assumptions ترتیب دی گئی. پہلی assumption کیا تھی؟ The SCAT scores will have a high positive correlation with scores on a test of similar nature and content. SCAT سے مراد ہے سائنس کانسیپٹ ایکوزیشن ٹیسٹ. پہلی assumption یہ تھی کہ جو SCAT ہے اس کے scores اور کوئی اور ٹیسٹ جو کہ اسی قسم کی کسی چیز کو میجر کر رہا ہے، دونوں کے scores میں ایک پازیٹیو کوریلیشن پایا جائے گا، اور یہ پازیٹیو کوریلیشن ہائی ہوگا. یعنی ہم توقع کرتے ہیں کہ 2 ٹیسٹوں کے scores جو کہ سملر چیز کو میجر کر رہے ہیں وہ آپس میں ایک اسٹرانگ کوریلیشن پازیٹیو رکھتے ہوں گے. Assumption 2, the SCAT scores will have a high positive correlation with scores on a test of reasoning ability. یعنی اگر ہم SCAT کے scores لیں گے اور ان کو ریزننگ ابیلٹی کے کسی ٹیسٹ کے اسکور کے ساتھ کوریلیٹ کریں گے تو بھی دونوں میں ایک ہائی پازیٹیو کوریلیشن پایا جائے گا. پہلی assumption میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سملر نیچر کا ٹیسٹ. دوسری assumption میں ہم نے ریزننگ ابیلٹی کے ٹیسٹ کو استعمال کیا
بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ اسی قسم کا کوئی اور ٹیسٹ. دو ٹیسٹ دو مختلف چیزیں میجر کر رہے ہیں، لیکن ان میں ایک چیز کامن ہے کہ اس میں ریزننگ کا اور لاجک کا استعمال ہو رہا ہے. 3. The SCAT scores will have a moderate positive correlation with marks on school science achievement test. یہاں پہ یہ زیوم کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اسکیٹ کے اسکورس کو اسکول کے سائنس ٹیسٹ کے ساتھ جو کہ ایک اچیومنٹ ٹیسٹ تھا کوریلیٹ کریں گے تو دونوں میں کوریلیشن تو پازیٹیو ہوگا لیکن بہت زیادہ نہیں ہوگا. بنیادی کانسیپٹ یہ تھا کہ اسکول کی اچیومنٹ کو ہم مکمل طور پر الگ نہیں کر سکتے ٹیسٹ پرفارمنس کے ساتھ، لیکن کیونکہ اسکول کی اچیومنٹ بنیادی طور پر ریپروڈکشن آف نالج پر بیسڈ ہے اور یہ ٹیسٹ جو ہے اسی نالج کی اپلیکیشن پہ بیسڈ ہے، تو ریلیٹڈ تو دونوں ہوں گے لیکن اسٹرانگلی ریلیٹڈ نہیں ہوں گے. اور چوتھی ازمپشن مختلف تھی. The SCAT scores will have either no or a negative correlation with scores on a test of rote memorization of meaningless material like nonsense syllables. اس assumption میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم SCAT کے scores کو کسی ایسے ٹیسٹ کے ساتھ correlate کریں گے جو کہ محض روٹ میمورائزیشن کا ٹیسٹ ہوگا اور اس میں صرف کسی چیز کو رٹ لیا جائے گا اور ریپروڈیوس کیا جائے گا، تو ان دونوں میں کوئی کوریلیشن نہیں ہوگا، اور اگر ہوا تو شاید نیگیٹو کوریلیشن پایا جائے گا. ان چار ازمپشنس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے چار طرح کے ٹیسٹ درکار تھے. پہلے ازمپشن میں ہم نے کہا تھا کہ سملر نیچر کا ٹیسٹ، دوسری میں ہم نے ریزننگ ایبلٹی کے ٹیسٹ کے بارے میں بات کی تھی، تیسری ازمپشن میں ہم اسکول اچیومنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور چوتھی میں ہم بات کر رہے ہیں روٹ میمورائز کرنے کے لیے کسی مٹیریل کے ٹیسٹ کی. تو اس سلسلے میں چار مختلف ٹیسٹ یا ٹولز استعمال کیے گئے. ڈیلس ٹائمز ہیرلڈ ٹیسٹ which was a science test, basic reasoning skills test, general science test used in school's annual examination, and a list of nonsense syllables. یہ تمام ٹیسٹ جو ہیں اسکول کے بچوں کے ایک سیمپل کو دیے گئے جو کہ پچھلے کئی سال سے سائنس پڑھ رہے تھے. جہاں تک اسکول اچیومنٹ کی بات ہے اس کے لیے دوبارہ سے ٹیسٹ نہیں دیا گیا اور ٹیچر کے بنائے ہوئے ریزلٹس میں سے ان کے سکورز لے لیے گئے. اب اسکیٹ کے سکورز کو اور ان تمام چار سیٹس آف سکورز کو آپس میں کوریلیٹ کیا گیا اور ان کوریلیشنز کی بنیاد پر ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کا ایسٹیمیٹ کیا گیا. آپ نے ابھی تک ویلیڈیٹی کے بارے میں جو کچھ پڑھا اور سیکھا اس میں آپ نے دو طرح کی ویلیڈیٹی کے بارے میں جانا. پہلے ہم نے کانٹینٹ ویلیڈیٹی کی بات کی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ کانٹینٹ ویلیڈیٹی سے مراد یہ ہے کہ کسی ٹیسٹ کا کانٹینٹ جو ہے وہ کس حد تک اس ڈومین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جس کے لیے بنایا گیا تھا، کیا وہ اپنے آبجیکٹیوز کے مطابق ہے یا نہیں، اور جو کانٹینٹ اور جو ڈفیکلٹی لیول اور اس سے متعلق چیزیں ٹیسٹ میں ہونی چاہیے تھی وہ ہیں یا نہیں. کرائٹیرین ریلیٹڈ ٹیسٹ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اپنے ٹیسٹ کو ہم ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں کسی اور کرائٹیرین کے ساتھ جو اسی طرح کی کوئی چیز میجر کرتا ہے جو کہ ہمارا ٹیسٹ کر رہا ہے. ابھی ہم نے اسکیٹ کی یا سائنس کانسیپٹ ایکوزیشن کے ٹیسٹ کی بات کی، اس میں ہم نے ایک مختلف طرح کی ویلیڈیٹی ایسٹیمیٹ کی. یہاں پہ ہم نے چار بنیادی ازمپشنز لی، ہر ازمپشن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک الگ میجر کا استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد تمام سیٹس آف سکورز کو، ٹوٹل 5 سیٹس آف سکورز کو آپس میں کوریلیٹ کیا گیا. یہ ویلیڈیٹی کی تیسری قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی، اور اس سیشن میں ہم اسی کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے. کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کی بنیاد ہے کانسٹرکٹ. کانسٹرکٹ سے مراد ہے ایک نفسیاتی خیال، آئیڈیا، کانسیپٹ، کوئی کیریکٹرسٹک، کوئی ٹریٹ. یہ ایک ایبسٹریکٹ چیز کا نام ہے، اور بنیادی کانسیپٹ یا بنیادی آئیڈیا اس میں یہی ہے کہ کوئی بھی ٹیسٹ کسی کانسٹرکٹ کو اگر میجر کر رہا ہے تو اس کانسٹرکٹ کی حوالے سے یا اس کے ریفرنس سے ہم اس کی ویلیڈیٹی کو اسیس کریں گے. جس کا مطلب یہ ہوا
کہ آپ کے ٹیسٹ میں جس کانسیپٹ کو دیکھا جا رہا ہے یا جس کا احاطہ کیا جا رہا ہے اسی کانسیپٹ کو ہم دوسرے ٹیسٹوں میں دیکھیں کہ کیا وہ استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اسکیٹ کی مثال میں ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ پیمانے یا کچھ کمپیریزن کے لیے استعمال ہونے والے جو ٹیسٹ ہم نے استعمال کیے تھے ان میں وہی کانسٹرکٹ استعمال ہو رہا تھا اور کچھ میں ہم نے دیکھا کہ وہ کانسٹرکٹ استعمال نہیں ہو رہا تھا، جس کا مطلب ہے کہ کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی میں جب ہم دوسرے پیمانے استعمال کرتے ہیں یا دوسرے اسٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ اسی کانسٹرکٹ کی پیمائش کر رہے ہوں، اسی کو میجر کر رہے ہوں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے ٹیسٹ استعمال کریں جو اس کانسٹرکٹ کو میجر نہیں کر رہے جس کو ہم میجر کر رہے ہیں. اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی کو دراصل ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں. 2-3 اسکالرز نے جو کہ آپ کی ٹیکسٹ بکس میں بھی موجود ہیں بہت اچھی ڈسکرپشنز کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی کی دی ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیپلن اینڈ سکوزو کوٹ A process used to establish the meaning of a test through a series of studies. To evaluate evidence for construct validity, a researcher simultaneously defines some construct and develops the instrumentation to measure it. In the studies, observed correlations between the test and other measures provide evidence for the meaning of the test. اس ڈسکرپشن میں آپ نے دیکھا کہ 2-3 اہم چیزوں کا ذکر ہوا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سیریز آف اسٹڈیز کا ذکر کیا گیا، یعنی کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی کسی ایک سیٹنگ میں، ایک سٹنگ میں یا ایک سیشن میں ہونے والی چیز نہیں ہے. اس میں ایک سے زیادہ اسٹڈیز کی جاتی ہیں، سیریز آف اسٹڈیز یعنی ریلیٹڈ اسٹڈیز اس میں کی جاتی ہیں. دوسری بات کہ جو ٹیسٹ ڈیولپر ہے، جو ٹیسٹ کے کنسٹرکشن پہ اور اس کی ویلیڈیشن پہ کام کر رہا ہے، وہ ایک طرف تو کانسٹرکٹ کی ڈیفینیشن کرتا ہے، ان کو کلیئرلی اسپیسیفائی کرتا ہے کہ یہ کانسٹرکٹ جو ہے یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب اس ٹیسٹ کو اور ان کانسٹرکٹس کو میجر کرنے کے لیے انسٹرومنٹیشن کی جاتی ہے، یعنی اس کانسیپٹ کو میجر کرنے کے لیے کیا ٹولز استعمال ہوں گے، اور اس کے بعد ان ٹولز کو لیتے ہوئے اس کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے سیریز آف اسٹڈیز کی جاتی ہیں. ایک اور اچھی ڈسکرپشن جو ہے وہ کوہن نے ہمیں دی ہے. کوٹ Construct validity is a judgment about the appropriateness of inferences drawn from test scores regarding individual standings on a variable called a construct. A construct is an informed scientific idea developed or constructed to describe or explain behavior. Construct وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جو سائنٹیفک ہے، بنیادی طور پہ ہم کسی غیر سائنسی تصور کو استعمال نہیں کر رہے، ہم سائنٹیفک بیسس کے اوپر کانسیپٹ کو استعمال کرتے ہوئے ٹیسٹ کی ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں اور ویلیڈیشن بھی کرتے ہیں. کانسیپٹ کے بارے میں وہ مزید کہتے ہیں کانسٹرکٹس آر ان آبزرویبل presupposed underlying traits that a test developer may invoke to describe test behavior اور کرائٹیرین پرفارمنس. یعنی کانسٹرکٹ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے جس کو ٹیسٹ ڈیولپر استعمال کرتا ہے مزید انفارمیشن کو جنریٹ کرنے کے لیے. تو جہاں کوئی ٹیسٹ کنٹینٹ کی بنیاد پہ بنایا جاتا ہے وہاں پہ کوئی ٹیسٹ کانسٹرکٹ کی بنیاد پر بھی ڈیولپ کیا جاتا ہے. لیکن شاید ایک آل انکمپسنگ کمپریہنسو ڈسکرپشن جو ہے وہ انسٹاسیو روبرینا میں آپ کو ملتی ہے، جس میں اس کے کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی کے تصور کو بھی واضح کیا گیا اور اس کے اسٹیپس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. کوٹ The construct validity of a test is the extent to which the test may be said to measure a theoretical construct or trait. Examples of such constructs are scholastic aptitude, mechanical comprehension, verbal fluency, speed of walking, neuroticism, and anxiety.
Each construct is developed to explain and organize observed response consistencies. It derives from established interrelationships among behavioral measures. Construct validation requires the gradual accumulation of information from a variety of sources. اتنی لمبی کوٹیشن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک آل انکمپسنگ ڈسکرپشن ہے، لیکن یہ ایک کمپلیکس ڈسکرپشن ہے جس میں بہت سمپل طریقے سے اس کو نہیں بتایا گیا. سمپل طریقے سے اس لیے نہیں بتایا گیا کیونکہ اس میں کمپلیکس پروسیسز انوالوڈ ہیں. ایک کانسٹرکٹ کی موجودگی اور اس کی ایویلویشن اور اس کے دوسرے حوالوں سے اسیسمنٹ. اس ڈسکرپشن میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ خاص ایلیمنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں جس سے ہمیں کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی کی بہت اچھی طرح سے وضاحت ہو جائے گی. 1. A theoretical construct or trait. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی کے حوالے سے جو چیز ہمیں سب سے پہلے چاہیے وہ ایک تھیوریٹیکل کانسٹرکٹ ہے، ایک تصور، ایک ایبسٹریکٹ چیز، ایک آئیڈیا. اور جو آئیڈیا جو ہے اس کی رینج کچھ بھی ہو سکتی ہے. اگر ایک طرف ہم نیوروٹیسزم کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف اسپیڈ آف واکنگ بھی اسی کانسٹرکٹ میں شامل ہو سکتی ہے. چنانچہ پہلا پری ریکوزٹ، پہلی چیز کانسٹرکٹ کی موجودگی، وہ موجود ہوگا تو کانسٹرکٹ ویلیڈیشن کی جائے گی. 2. Each construct is developed to explain and organize observed response consistencies. جتنے بھی کانسٹرکٹس انوالوڈ ہیں ٹیسٹ ڈیولپمنٹ میں اور ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن میں، ان سب کو ٹیسٹ کیا جائے گا اور رسپانس کنسسٹنسیز جو ہیں وہ بھی دیکھی جائیں گی، جس میں ہم ریلائبلٹی کو بھی شامل کرتے ہیں. 3. It derives from established interrelationships among behavioral measures. جو behavioral measures استعمال کیے جائیں گے، جو ٹولز استعمال کیے جائیں گے، ان کی آپس میں ریلیشن شپس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. جو ان کے انٹر ریلیشن شپس ہیں، یعنی ہر ایک کانسٹرکٹ کے ٹول کے دوسرے ٹول کے ساتھ، ان سب کو ہم سامنے رکھیں گے اور پھر ویلیڈیشن مکمل ہوگی. Requires the gradual accumulation of information from a variety of sources. جو سب سے ایک اہم چیز جو کہ پریکٹیکل حوالے سے بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ تمام سورسز سے جو ٹولز استعمال کیے جائیں گے، جو میجرز استعمال کیے جائیں گے، ان سب کو استعمال کرتے ہوئے، ان سب سے انفارمیشن حاصل کرتے ہوئے باہمی ریلیشن شپس دیکھی جائیں گی اور پھر ویلیڈیشن کا پروسیس جو ہے اس کو مکمل کیا جائے گا. چنانچہ اس ڈسکرپشن سے اور اس کے بارے میں گفتگو کرنے کے بعد ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کانسٹرکٹ ویلیڈیشن، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ایک سٹنگ میں یا ایک سیشن میں مکمل ہو جائے. اس میں سیریز آف اسٹڈیز انوالوڈ ہیں، ایک سے زیادہ ٹولز یا میجرز انوالوڈ ہیں، ایک سے زیادہ کانسٹرکٹس بھی انوالوڈ ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کانسٹرکٹ ویلیڈیشن جو ہے اس کے عمل میں بھی ایک سے زیادہ یا یوں کہہ لیجیے کہ کئی سٹیپس انوالوڈ ہیں. اس سے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم کچھ ازمپشنز کا ذکر کریں گے. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹرکٹ ویلیڈیشن میں کانسٹرکٹ کے حوالے سے ٹول کو ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے یا اس کی ویلیڈیٹی دیکھی جاتی ہے، تو ہم اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیریز آف اسٹڈیز بھی ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ ٹیسٹ کو استعمال کیا جائے گا. وہ ایک سے زیادہ ٹیسٹ جو ہیں وہ ایک سے زیادہ کانسٹرکٹس کو ٹیسٹ کر رہے ہوں گے یا کر سکتے ہیں، یعنی مختلف میجرز اور مختلف کانسٹرکٹس کا استعمال ہوگا اور پھر انٹر ریلیشن شپس دیکھی جائیں گی. ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی بنیاد میں کچھ ازمپشنز، کچھ مفروضے یا کچھ ہائپوتھیسز پائے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ازمپشنز ایسی ہیں کہ ان کے اوپر ہمیں یقین کرتے ہوئے اپنے سارے ویلیڈیشن کے پروسیس کو کھڑا کرنا چاہیے. سب سے پہلی ازمپشن، ٹیسٹ اسکورز ول بی ہائیلی کوریلیٹڈ with tests measuring same construct or similar construct. This is convergent validity. پہلی assumption یہ ہے کہ ہمارا ٹیسٹ جس کانسٹرکٹ کو میجر کر رہا ہے اس کا کوریلیشن ہم اگر کسی اور ایسے ٹیسٹ کے ساتھ دیکھیں گے جو اسی کانسٹرکٹ کو کسی اور طریقے سے میجر کر رہا ہے
یا سملر کانسٹرکٹ کو میجر کر رہا ہے تو دونوں آپس میں پازیٹیولی کوریلیٹڈ ہوں گے، یعنی ان کے سکورز کا پیٹرن ایک جیسا ہوگا. جو شخص میرے ٹیسٹ میں، اگر میرا ٹیسٹ ویلڈ ہے، اگر اس میں ہائی اسکور لے رہا ہے تو ٹیسٹ ایکس وائی زی جو کہ سملر کانسٹرکٹ کو میجر کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کا ہائی اسکور آئے گا. جو شخص میرے ٹیسٹ پہ کم اسکور لے رہا ہے اس کا دوسرے ٹیسٹ کے اوپر بھی کم ہی اسکور آئے گا. کیوں کم آئے گا؟ اس لیے کہ دونوں ٹیسٹ ایک ہی چیز کو یا سملر چیز کو میجر کر رہے ہیں، مختلف طریقے سے، مختلف ٹول کے ساتھ، لیکن کانسٹرکٹ دونوں میں ایک ہی استعمال ہو رہا ہے. اس طرح کے پروسیجر کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم کنورجنٹ ویلیڈیٹی کہتے ہیں. یعنی جب ہم دو ٹیسٹوں کو آپس میں ان کی ریلیشن شپ دیکھ رہے ہوں اور دونوں ٹیسٹ یا دو سے زیادہ ٹیسٹ ایک ہی چیز کو یا سملر چیز کو میجر کر رہے ہوں، اور جس چیز کو ہم چیز کا نام دے رہے ہیں اس سے مراد ہے کانسٹرکٹ. 2. Test scores will have weak or low or at times may be negative correlation with tests meant to measure constructs which are different from the one measured by the main test. This is discriminant validity. دوسری طرح کی کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی جس کو ہم ڈسکرمننٹ ویلیڈیٹی کہتے ہیں، اس میں ایک مختلف اپروچ استعمال کی جاتی ہے. ازمپشن یہ ہے کہ آپ کا ٹیسٹ جس کی ویلیڈیٹی اس وقت کی جا رہی ہے اس کی ویلیڈیشن کے پروسیس میں ہم ایک ایسے ٹیسٹ کو یا ایک سے زیادہ ایسے ٹیسٹ کو استعمال کریں گے جو ایسے کانسٹرکٹس پر بیسڈ ہیں جو کہ ان سے مختلف ہیں جن کو ہمارے ٹیسٹ میں میجر کیا جا رہا تھا. یعنی ٹیسٹ انڈر کوشچن یا ٹیسٹ بینگ ویلیڈیٹڈ covers a different construct, and those tests which are used for comparison, they are covering a different set of constructs. اور خیال یہ ہے کہ جب جو ہمارا سیمپل ہے یا جو ہمارا گروپ ہے جس پہ ہم یہ ٹیسٹ ایڈمنسٹر کر رہے ہیں، جب وہ ان تمام ٹیسٹوں کو کرے گا تو اس کے سکورز آپس میں ان سب تمام ٹیسٹوں پہ مختلف آئیں گے، اور اس ہمارے انڈر انویسٹیگیشن ٹیسٹ کے سکور جو ہیں وہ یا تو نیگیٹیولی کوریلیٹڈ ہوں گے دوسرے ٹیسٹوں کے سکورز کے ساتھ، یا ان میں آپس میں کوئی کوریلیشن نہیں پایا جائے گا. اس طرح کی ویلیڈیٹی کے پروسیجر کو ہم ڈسکرمننٹ ویلیڈیٹی پروسیجر کہتے ہیں. ڈسکرمننٹ ویلیڈیٹی سے مراد ہے کہ ویلیڈیٹی کی وہ قسم جس میں ڈسٹنگوش کیا جاتا ہے، ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے اور آئسولیٹ کیا جاتا ہے ایسے کانسٹرکٹس کو جو مختلف ٹیسٹوں میں استعمال ہو رہے ہیں. اور ازمپشن یہ ہے کہ اگر دو ٹیسٹ مثال کے طور پہ آپ استعمال کر رہے ہیں اور دونوں میں دو مختلف طرح کے ایک دوسرے سے غالباً الٹ کانسٹرکٹ استعمال ہو رہے ہیں تو ان کے اوپر سیمپل کی یا گروپ کی پرفارمنس بھی مختلف ہوگی. ان ادر ورڈز both tests can differentiate between people on one construct and the other construct. یعنی جب ان دونوں ٹیسٹوں کی یا دو سے زیادہ ٹیسٹوں کی آپس میں کوریلیشن دیکھی جائے گی، یا تو ان میں کوئی کوریلیشن نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ نیگیٹو کوریلیشن ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ویک کوریلیشن ہو. پرابلم اس وقت آ سکتا ہے کہ اگر ان میں پازیٹیو کوریلیشن اور اسٹرانگ کوریلیشن آ جائے. اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ٹیسٹ دو مختلف کانسیپٹ کو میجر نہیں کر رہے، بلکہ ان کی میجرمنٹ جو ہے وہ سیم ڈائریکشن میں یا سیم پیٹرن پر جا رہی ہے. کنورجنٹ ویلیڈیٹی ایویڈنس سے مراد ہے ویلیڈیٹی کے بارے میں وہ انفارمیشن جو ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ کون سے ٹیسٹ کس طرح سے ایک ہی کانسیپٹ کو یا سملر کانسیپٹس کو لیتے ہوئے سملر آؤٹ پٹ دے رہے ہیں. This aspect of validity shows us the extent to which a test measures the same construct, trait, or attribute as do other measures that have been designed and developed to measure the same construct, trait, or attribute. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ پاکستان میں بنایا ایک خاص ایٹریبیوٹ کو، مثلاً انگزائٹی کو دیکھنے کے لیے آپ نے ایک ٹیسٹ بنایا، اور اسی چیز کو میجر کرنے کے لیے کسی اور ملک میں کسی نے کوئی اور ٹیسٹ بنایا تھا،
لیکن دونوں ایک ہی چیز کو، ایک ہی کانسٹرکٹ کو کور کر رہے ہیں، تو آپ اپنے ٹیسٹ کی کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی کے لیے اپنے ٹیسٹ کو اس ٹیسٹ کے اسکور کے ساتھ کوریلیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اگر ریزلٹس آپس میں پازیٹیولی کوریلیٹڈ آتے ہیں اور اسٹرانگ کوریلیشن آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹیسٹ کی کنورجن ویلیڈیٹی بہت اچھی ہے. مگر یہاں پہ یہ چیز ضروری ہے کہ جس ٹیسٹ کو آپ دوسرے ٹیسٹ کو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ایک اوتھینٹک ٹیسٹ ہو، ایک ریلائبل ٹیسٹ ہو اور ویلڈ ٹیسٹ ہو. ایسا نہ ہو کہ کلیم کیا جا رہا ہو کہ وہ ایک ویلڈ ٹیسٹ ہے لیکن دراصل وہ ایک ویلڈ ٹیسٹ نہ ہو. دوسری قسم کی ویلیڈیٹی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے وہ ہے ڈسکریمننٹ ویلیڈیٹی. ڈسکریمننٹ ویلیڈیٹی provides us information that the test in question does not measure what other tests measure, or it measures something different from what other available tests measure. یعنی ڈسکریمننٹ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے وہ ویلیڈیٹی ہے جس میں یہ تمیز کی جاتی ہے، یہ ڈفرینشیشن کی جاتی ہے کہ اسکورس جب مختلف کانسٹرکٹ کو میجر کرنے والے ٹولز سے حاصل کیے جائیں گے تو وہ مختلف ہوں گے اور ایک پیٹرن کو فالو نہیں کر رہے ہوں گے. سو اب تک آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی کیا چیز ہے اور اس کو دو طرح سے ہم جانچ سکتے ہیں، دو طرح کی میجرمنٹ اس کی کر سکتے ہیں، کنورجنٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈسکریمننٹ بھی. یعنی ہم اپنے ٹول کو سملر کانسٹرکٹ میجر کرنے والے ٹیسٹ کے ساتھ بھی کوریلیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کو میجر کریں گے، اس کا کمپیریزن کریں گے اور اس کا کوریلیشن دیکھیں گے ایسے ٹیسٹ کے ساتھ جو کہ ایک مختلف کانسیپٹ کو میجر کر رہا ہے. ایک سوال جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کنورجنٹ ویلیڈیٹی اور ڈسکریمننٹ ویلیڈیٹی جب ان کو استعمال کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں تو کیا ہم دونوں کو بیک وقت استعمال کریں گے یا الگ الگ؟ کیا کسی ٹیسٹ میں ہم کنورجنٹ ویلیڈیٹی میجر کریں گے اور کیا کسی میں ہم ڈسکریمننٹ ویلیڈیٹی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زیادہ تر ایسا ہوگا کہ آپ دونوں کو ہی اکٹھے ایک ٹیسٹ کی ویلیڈیشن کے لیے استعمال کریں گے. کنورجنٹ ویلیڈیٹی سے جو انفارمیشن ملتی ہے وہ ڈسکریمننٹ ویلیڈیٹی کی انفارمیشن کو سپورٹ کرتی ہے اور ڈسکریمننٹ کی انفارمیشن کنورجنٹ والی انفارمیشن کو سپلیمنٹ کرتی ہے. دراصل ایک ہی تصویر کے یہ دو رخ ہیں. جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ سملر کانسٹرکٹ والے ٹیسٹ کے ساتھ کوریلیٹڈ ہونا چاہیے، وہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈسسملر کانسٹرکٹ کے ساتھ وہ ریلیٹڈ نہیں ہوگا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں بیک وقت ہوں گی. اگر ٹیسٹ اپنے ملتے جلتے کانسٹرکٹ والے ٹیسٹ کے ساتھ پازیٹیولی کوریلیٹڈ ریزلٹس دے رہا ہے تو آٹومیٹکلی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک ایسے ٹیسٹ کے ساتھ کوریلیٹڈ نہیں ہونا چاہیے جو کہ ایک بالکل مختلف کانسیپٹ کا ٹیسٹ ہے. یعنی دونوں چیزیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گی. یہ کیسے کریں گے اور کس طرح سے یہ کیا جائے گا اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ویلیڈیٹی ڈٹرمن کرتے ہوئے جب ہم کانسٹرکٹ کو انوالو کرتے ہیں، کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی دیکھتے ہیں تو ہمیں کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. یعنی اسٹیپس ان کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی پروسیس کیا ہے. اسٹیپ 1، the test in question has to be there and this is more of a prerequisite rather than a step. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ ٹیسٹ اور وہ کانسٹرکٹ ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے اور ہمارا ٹیسٹ جس کی ہم ویلیڈیشن کر رہے ہیں اس کو کسی کانسٹرکٹ پہ بیسڈ ہونا چاہیے. 2، clearly defining the construct to be examined. جس کانسٹرکٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ویلیڈیشن کے پروسیس میں جس کو شامل کیا جائے گا اس کی کلیئر ڈیفینیشن ہونی چاہیے، کلیئرلی اسپیسیفائر اس کو ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن، ایمبیگوٹی یا ابہام نہیں ہونا چاہیے. 3، assumptions about the construct. کانسیپٹ سے متعلق ہماری assumptions کیا ہیں، ہمارے کیا مفروضے اور کیا ہائپوتھیسس ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کانسٹرکٹ کس دوسرے کانسٹرکٹ کے ساتھ پازیٹیولی کوریلیٹڈ ہوگا، ہمارا ٹیسٹ کس دوسرے ٹیسٹ کے ساتھ پازیٹیو کوریلیشن رکھے گا
اور ہمارے ٹیسٹ اور ہمارے کانسٹرکٹ کی کس کانسٹرکٹ اور ٹیسٹ کے ساتھ نیگیٹو کوریلیشن ہوگی، کس کے ساتھ بہت کم کوریلیشن ہوگی، یا کس کے ساتھ کوریلیشن نہیں ہوگی. یہ ازمپشنس ہمارے ذہن میں بہت کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ اگلے مراحل کا دار و مدار انہی ازمپشنس پہ ہے. Assumptions about the similar constructs and the different constructs. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے کانسٹرکٹس ایسے ہیں جو کہ ہمارے ٹیسٹ میں استعمال ہونے والے کانسٹرکٹ سے مماثلت رکھتے ہیں، سملر ہیں، اور وہ کون سے کانسٹرکٹس ہیں جو ہمارے کانسٹرکٹ سے مختلف ہیں، بالکل الٹ ہیں اور اس سے بالکل کوئی تعلق نہیں رکھتے، یا یوں کہ ان کا ہمارے کانسپٹ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. Theoretically speaking, identification of measures that will be used to test the constructs in question. اپنی assumptions میں ہم نے جن constructs کے بارے میں غور کیا اور جن کو منتخب کیا اپنے ٹیسٹ کی ویلیڈیشن میں استعمال کرنے کے لیے، ان constructs کو ٹیسٹ کرنے والے کون سے ٹیسٹ یا ٹولز ہم اپنی اسٹڈی میں استعمال کریں گے. ہم جانتے ہیں کہ کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی میں سیریز آف اسٹڈیز کی جاتی ہیں، یعنی ایک سے زیادہ ٹیسٹ ایڈمنسٹریشنز بھی ہوں گی، ایک سے زیادہ انالیسیز بھی ہوں گے، اور ان انالیسیز میں اور ان ٹیسٹ ایڈمنسٹریشنز میں ہم کن ٹیسٹ کو استعمال کریں گے، کیا وہ ٹیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں، اویلیبل ہو سکتے ہیں، اور کس طرح سے اویلیبل ہوں گے، اور تمام تر پروسیجر ان کے ایڈمنسٹریشن کا اور انالیسس کا وہ کس طرح سے کیا جائے گا. ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن میں بی ان ویریس اسٹیپس. جب ہم نے کانسپٹس کو فائنل کر لیا، ٹیسٹ کو فائنل کر لیا، تو پھر ہم ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ مختلف سیشنز میں یا مختلف مواقع پر یہ ایڈمنسٹریشن کی جائے. کیلکولیشن آف کوریلیشنز بٹوین دا ٹیسٹ اسکورز اینڈ انالیسس آف کوریلیشنز in order to reach final conclusions regarding construct validity. آپ ٹیسٹوں کو ایڈمنسٹر کرنے کے بعد ان تمام سے ان کے انڈیویجول سکورز حاصل کریں گے. جو سکورز آپ کے پاس آئیں گے ان کو آپس میں آپ کو ریلیٹ کر کے دیکھیں گے، حاصل ہونے والی کوریلیشن کا انالیسس کیا جائے گا، اور پھر الٹیمیٹلی آپ کو ویلیڈیٹی کا کوایفیشنٹ حاصل ہوگا. ان کوریلیشنز کی بنیاد پہ آپ یہ بتا سکیں گے کہ آپ کی ٹیسٹ کی کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی کیا ہے. ان تمام مراحل کے دوران ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. احتیاط اس بارے میں کہ ہم ایک پراپر اپروپریٹ کانسٹرکٹ کا انتخاب کریں، اپنے کانسیپٹ سے ریلیٹڈ کانسیپٹس کو منتخب کریں، ان کو میجر کرنے والے ٹیسٹ کو بہت کیئر کے ساتھ منتخب کریں، سیکوینس میں اور ایک سیریز میں ایک ترتیب سے ان کی ایڈمنسٹریشن کریں، اور پھر اپنا انالیسس کریں. اور ان تمام تر مراحل سے گزرنے کے بعد ہمیں کنورجنٹ ویلیڈیٹی بھی حاصل ہو جائے گی اور ڈسکریمننٹ ویلیڈیٹی بھی حاصل ہو جائے گی. ملٹی ٹریٹ ملٹی میتھڈ اپروچ ٹو کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی. بہت عرصہ پہلے کیمپل اینڈ فسک دو ماہرین نے کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی کو میجر کرنے کا ایک نیا طریقہ انٹروڈیوس کرایا، اور آج بھی کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے طریقوں میں یہ طریقہ شامل ہے، یعنی ملٹی ٹریٹ ملٹی میتھڈ اپروچ. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ایک سے زیادہ ٹریٹس کو یا ایک سے زیادہ کانسپٹس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایک سے زیادہ میتھڈس کو استعمال کیا جا رہا ہے. بنیادی آئیڈیا یہی ہے کہ مختلف ٹیسٹ اور مختلف ٹریٹس کو استعمال کرتے ہوئے ان کا آپس میں کمپیریزن کیا جائے، ان کی ریلیشن شپ کو دیکھا جائے، اور اس کی بنیاد پہ ویلیڈیٹی کی ایسٹیمیشن کی جائے. کیمپل اینڈ فسک proposed that while estimating validity of a test, we should not only look into the measures that our test is related with, but also the ones that it is not related with. ان دونوں نے شاید سب سے پہلے یہ بات کہی کہ ہمیں صرف یہی نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ٹیسٹ کن چیزوں کے ساتھ پازیٹیولی ریلیٹڈ ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کن چیزوں کے ساتھ وہ ریلیٹڈ نہیں ہے اور کن کے ساتھ ان کو ریلیٹڈ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کانٹینٹ ویلیڈیٹی کے بارے میں سوچیں یا آپ کرائٹیرین ریفرنس ویلیڈیٹی کے بارے میں غور کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ٹیسٹ میں کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا وہ ہے یا نہیں.
ٹیسٹ کو ایک سرٹن کرائٹیرین جیسا ہونا چاہیے تھا، کیا وہ اس جیسا ہے یا نہیں. ٹیسٹ کو کرائٹیرین جیسے ریزلٹس پروڈیوس کرنے چاہیے تھے، کیا وہ پروڈیوس کر رہا ہے یا کہ نہیں. جبکہ کیمپبل اینڈ فسک کے آئیڈیا کے مطابق ہمیں صرف یہی نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے ٹیسٹ میں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اس میں وہ نہیں ہے تو وہ ایک ویلڈ ٹیسٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے ٹیسٹ میں کیا کیا چیزیں ہونا چاہیے، اور اگر ہیں تو بھی ہمارا ٹیسٹ ویلڈ ہے. یعنی ویلیڈیٹی کے دونوں رخ، کنورجنٹ ویلیڈیٹی اور ڈسکرمننٹ ویلیڈیٹی ہمیں دیکھنی چاہیے. دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ مہیا کریں گے. According to this model, certain relationship analysis can provide the required information regarding the convergent and discriminant validity. اس طرح کے اپروچ میں یعنی ملٹی ٹریٹ ملٹی میتھڈ میں ہم ریلیشن شپ انالیسس کرتے ہیں. یعنی جیسے کہ ہم نے کہا کہ ایک سے زیادہ ٹریٹس اور ایک سے زیادہ میتھڈز استعمال ہو رہے ہیں. ان ٹریٹس اور ان میتھڈس کی ریلیشن شپ کو ہم پہلے میجر کرتے ہیں، جانچتے ہیں اور پھر اس کا انالیسس کرتے ہیں. اس انالیسس کی بنیاد پہ ہمیں ویلیڈیٹی انڈیکس حاصل ہوتا ہے. اس انالیسس میں کیا ریلیشن شپس دیکھی جائیں گی؟ 1. Correlation between the same construct using the same method. سب سے پہلی بات، ایسا ٹیسٹ جو وہی کانسٹرکٹ اور وہی میتھڈالوجی استعمال کر رہا ہے اس کے ساتھ ریلیشن شپ دیکھی جائے. 2. Correlation between different constructs using the same method. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے ٹیسٹ استعمال کریں جس میں کانسٹرکٹ تو مختلف استعمال کیا جا رہا ہو لیکن میتھڈ وہی جو ہم استعمال کر رہے ہیں. 3. Correlation between different methods used for same construct. یہ ایک اور مختلف اینگل ہے. آپ ایک ہی کانسٹرکٹ کو میجر کرنے کے لیے مختلف میتھڈس استعمال کریں اور ان کی آپس میں ریلیشن شپ دیکھیں. جبکہ پہلی ریلیشن شپ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مختلف کانسٹرکٹ سملر میتھڈ کے ساتھ میجر کیے جا سکتے ہیں. اینڈ فائنلی correlation between different constructs using different methods. یعنی آپ ایسے میتھڈ استعمال کریں جو ایک دوسرے سے مختلف ہوں اور ان میں جو کانسیپٹس بھی استعمال ہو رہے ہیں وہ مختلف ہوں. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 4 طرح کی ریلیشن شپس آ گئیں وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ ایک ہی طرح کے میتھڈ، ایک ہی طرح کے کانسیپٹ استعمال کریں، مختلف طرح کے میتھڈس اور ایک ہی طرح کے کانسیپٹ استعمال کریں، مختلف طرح کے کانسیپٹس اور ایک ہی میتھڈ، اور اسی طرح سے ہم آگے چلتے جائیں گے اور ہمارے پاس مختلف طرح کے ریزلٹس اور مختلف طرح کے سیٹس آف سکورز آ جائیں گے. کچھ میں ہم یہ توقع کریں گے کہ وہ آپس میں ریلیٹڈ ہوں گے. مثال کے طور پر ایک ہی کانسٹرکٹ مختلف میتھڈ سے اگر استعمال ہو رہا ہے، میجر ہو رہا ہے، تو ہم توقع کریں گے کہ وہ میتھڈز آپس میں کو ریلیٹڈ ہوں گے. اسی طرح سے ایک ہی کانسٹرکٹ مختلف میتھڈ سے استعمال ہو رہا ہے تو بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی آپس میں کوریلیشن ہونی چاہیے. لیکن اگر مختلف میتھڈس مختلف کانسیپٹ استعمال کر رہے ہیں اور ان کے اسکورس کو اگر ہم کمپیئر کریں گے تو آپس میں کوریلیٹڈ نہیں ہونے چاہیے. ہم بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ریلیشن شپس جو ہیں وہ کنورجنٹ ویلیڈیٹی کے دائرے میں شامل ہیں اور کچھ ڈسکرمننٹ میں. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ریلیشن شپس ہمارے پاس پازیٹیو اور اسٹرانگ آنی چاہیے اور کچھ ریلیشن شپس جو ہیں وہ نیگیٹو ہونی چاہیے یا بہت ویک ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کچھ سٹیپس تھے جو کہ اس ویلیڈیٹی کو میجر کرنے میں ہمارے پاس آتے ہیں اور جن میں سے ہمیں مختلف مراحل کی صورت میں گزرنا پڑتا ہے. جب ان تمام سے آپ گزر جاتے ہیں، ان ریلیشن شپس کو حاصل کر لیتے ہیں، ان کا انالیسس کر لیتے ہیں، تو فائنل کویفیشنٹ آف ویلیڈیٹی جو ہے وہ آپ کو اس بات کا اندازہ دیتا ہے کہ اس ٹیسٹ کی کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی کیا ہے اور کس حد تک ہم اس پہ کانفیڈنس کر سکتے ہیں. ویلیڈیٹی اور ایسٹیمیشن آف ویلیڈیٹی کے بارے میں ہم نے خاصی گفتگو کی. تو سب سے اہم چیز ہمارے ذہن میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آخر ہم اس کو کمپیوٹ یا کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں. وہ کیا اسٹیٹسٹیکل پروسیجرز ہیں یا کیا میتھڈالوجی یا ٹیکنیک ہے
جس کے تحت ہم مختلف ٹیسٹوں سے مختلف کانسیپٹس کے بارے میں مختلف سیٹس آف سکورز لیتے ہوئے ویلیڈیٹی کو حاصل کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ویلیڈیٹی کنٹینٹ ویلیڈیٹی بھی ہو سکتی ہے، کرائٹیرین ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے، اور کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی بھی۔ بنیادی طور پہ جو تصور ویلیڈیٹی کے ایسٹیمیشن میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے کوریلیشن کا تصور، یعنی اسکورس آپس میں کتنے کوریلیٹڈ ہیں۔ آپ کرائٹیرین ریلیٹڈ ٹیسٹ کی اگر بات کریں یا کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کی یا کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی کی، تو اس میں تو سیدھا سادے طریقے سے کوریلیشن ہی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، انٹرپریٹیشن کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ کانٹینٹ ویلیڈیٹی میں تھوڑا سا مختلف پروسیجر استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹینٹ ویلیڈیٹی جو ہے کس طرح سے میجر کی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کانٹینٹ ویلیڈیٹی یوں تو دیکھا جائے تو ظاہری نظر سے بھی ہمیں اس کا اندازہ ہو سکتا ہے، جس کو ہم فیس ویلیڈیٹی کہتے ہیں، یعنی ایک سرسری طریقے سے یہ جائزہ لے لینا کہ ٹیسٹ کے جو آئٹمس ہیں کیا وہ اسی کنٹینٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جس کے لیے وہ بنایا گیا تھا یا نہیں۔ لیکن اگر ہم اس کی زیادہ گہرائی میں جانا چاہیں اور ہم اس کو بہت ایکوریٹ طریقے سے دیکھنا چاہیں کہ واقعی اس ٹیسٹ کی کنٹینٹ ویلیڈیٹی کتنی ہے، کس حد تک ہے، اور ہم اس پہ کتنا ڈپینڈ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی فارمل پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ یوں تو ایک سے زیادہ طریقے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن جو ایک طریقہ جو کافی پاپولر ہے، کافی کامنلی استعمال کیا جاتا ہے، وہ لاشز پروسیجر ہے۔ The procedure involves quantification of the degree of consensus among experts who are evaluating or assessing the content validity of a test۔ یعنی اس پروسیجر میں ایک سے زیادہ ایویلویٹرز یا ایک سے زیادہ ججز یا ریٹرز کو انوالو کیا جاتا ہے۔ کسی بھی آئٹم کے بارے میں جتنا زیادہ ان کا کنسنسس ہوگا، جتنا زیادہ اتفاق رائے ہوگا، اتنا ہی وہ آئٹم جو ہے اچھا اور ویلڈ سمجھا جائے گا۔ جب ہم فیس ویلیڈیٹی کی بات کر رہے تھے یا ہم بات کر رہے تھے کہ سرسری نظر میں ٹیسٹ کو دیکھ کے فیصلہ کر لیا جائے کہ وہ ویلڈ ہے یا نہیں، تو وہ ایک انفارمل سا طریقہ ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کی ذاتی پسند ناپسند کا بھی دخل ہو سکتا ہے، انڈیویجول ڈفرینسز بھی آ سکتے ہیں۔ اس کو فارملائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ ایویلویٹرز کو، ایک جوری کو یا ایک پینل آف ایکسپرٹس کو ہم ججز کے طور پہ استعمال کریں اور ایک ایک کر کے تمام آئٹمس کے بارے میں ان کی رائے لیں۔ لاشز پروسیجر میں ایک سوال ہر آئٹم کے بارے میں پینل سے پوچھا جاتا ہے۔ The question is the skill or knowledge measured by this item essential, useful but not essential, not necessary to the performance of the job؟ یعنی پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اگر ایک خاص جاب کے حوالے سے کسی شخص کو منتخب کیا جا رہا ہے اور اس کو یہ ٹیسٹ دیا جا رہا ہے تو یہ آئٹم اس حوالے سے کتنا بامعنی ہے۔ کیا یہ اسینشل ہے، کیا یہ یوزفل ہے مگر اسینشل نہیں ہے، اور کیا یہ ایک فالتو یا ان نیسیسری آئٹم ہے۔ ہر آئٹم کے بارے میں یہی سوال پینل کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ اپنی رائے ان تین آپشنز میں سے کسی ایک پر دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک اسینشل یا لازمی حصہ ہونا چاہیے اس ٹیسٹ کا، یا یہ کہ یہ اچھا تو ہے، مفید تو ہے، لیکن اسینشل نہیں ہے، چاہیں تو اس کو ہم ڈسکارڈ بھی کر سکتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ غیر ضروری ہے، ان نیسیسری ہے، اس کو ٹیسٹ میں سے omit کر دینا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے بھی پہلے کہا کہ یہ ویلیڈیٹی جو ہے یہ کنسنسس آف ایکسپرٹس پر بیسڈ ہے۔ جتنا زیادہ کنسنسس ججز میں آپس میں ہوگا، ایکسپرٹ میں ہوگا، اتنی ہی زیادہ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی زیادہ ہوگی۔ ابھی جس ٹیسٹ سے اس سسٹم کو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا وہ امپلائمنٹ کے پرپز کے لیے استعمال ہونے والے ٹیسٹ میں اس کو دیکھا گیا تھا، لیکن ہم اسی پروسیجر کو کسی بھی ٹیسٹ کے حوالے سے اس کے حساب سے ماڈیفائی کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ جو انفارمیشن ہر جج سے، جب آپ نے انفارمیشن ہر آئٹم کے بارے میں لے لی تو اب آپ نے ہر آئٹم کا ایک انڈیکس دیکھنا ہے کہ کوئی آئٹم کتنا ویلڈ ہے یا کہ نہیں۔ اس کے لیے ہم
فارمولا استعمال کرتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹینٹ ویلیڈیٹی کا انڈیکس کیا ہے. ان دس فارمولا CVR means content validity ratio, NE is number of panelists who said that the item was essential, N is the total number of panelists, N by 2 is the total number of panelists divided by 2. اگر آپ اس فارمولے پر غور کریں تو ایک چیز بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ریزلٹنگ ویلیڈیٹی انڈیکس اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا زیادہ ان پینلسٹ کی تعداد جنہوں نے اس بات سے اگری کیا کہ یہ آئٹم اسینشل ہے. پورے فارمولے میں ہم ریلیشن شپ دو چیزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ججز نے یہ کہا کہ یہ آئٹم اسینشل ہے اور ٹوٹل ججز کی تعداد ڈیوائڈیڈ بائی 2 کیا تھی. اور اس تمام کو جب ہم سبٹریکٹ کریں گے تو ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے ٹوٹل نمبر آف پینلسٹ ڈیوائڈیڈ بائی 2، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگری کرنے والے یا اس آئٹم کو اسینشل کہنے والے ججز کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی بڑا ویلیڈیٹی کا کوایفیشنٹ ہوگا. یعنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسے آئٹمس بنائے جائیں جب ان کے کنٹینٹ کو ڈسکس کیا جائے اور تمام ججز کے سامنے پیش کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ ججز کو یہ لگے کہ یہ ایک اسینشل آئٹم ہے. اس آئٹم کو ٹیسٹ میں رکھے بغیر ہمارا ٹیسٹ اچھا ٹیسٹ نہیں ہوگا. اس فارمولے کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر جو ججز اس آئٹم کو اسینشل کہہ رہے ہیں وہ آدھے ہیں، یعنی 50% اس کو کہہ رہے ہیں اسینشل ہے، 50% کہہ رہے ہیں کہ اسینشل نہیں ہے، تو ریزلٹنگ ویلیو کچھ بھی نہیں آئے گی ویلیڈیٹی کی. اگر اگری کرنے والوں کی تعداد کم ہے اور ڈس ایگری کرنے والوں کی تعداد جو ہے زیادہ ہے تو نیگیٹو میں ویلیو آ جائے گی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس صورت میں بھی یہ آئٹم جو ہے ویلڈ نہیں ہے. چنانچہ اس میں سے ہم کنکلوڈ یہ کر سکتے ہیں کہ جب ٹیسٹ کنسٹرکشن کا فیز ہو تو ایک ایک آئٹم کو سوچ سمجھ کے سلیکٹ کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے ورڈ کرنا چاہیے، فریز کرنا چاہیے. ایسے کانسیپٹ استعمال کرنے چاہیے کہ جب کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جج اس کو دیکھے تو وہ یہ کہے کہ ہاں یہ ایک ضروری آئٹم ہے، اسینشل آئٹم ہے. ایسے آئٹمس بنانا جو کہ کسی دوسرے شخص کو لگے کہ غیر ضروری ہیں یا مفید تو ہیں لیکن ان کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اس طرح کے آئٹمس بنانا اپنی محنت اور اپنے وقت کو ضائع کرنے کے برابر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ٹیسٹ کنسٹرکشن میں اس بات پہ بار بار زور دیا جاتا ہے کہ ٹیسٹ کو بہت کیئرفلی پلان کرنا چاہیے، کیئرفلی ڈیزائن کرنا چاہیے، کیئرفلی ورڈ کرنا چاہیے اور کیئرفلی ارینج کرنا چاہیے. اگر ہم نے یہ تمام احتیاط کی ہوگی اور اس ڈومین کو بھی مد نظر رکھا ہوگا جس کے لیے ہم نے ٹیسٹ بنایا ہے تو ہمارے ویلیڈیٹی کا انڈیکس جو ہے وہ زیادہ ہوتا جائے گا. کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی، آپ جانتے ہیں کہ کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی میں دو ٹیسٹ استعمال ہو رہے ہیں. ایک وہ ٹیسٹ جس کو ہم ویلیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا وہ ٹیسٹ جس کو ہم کرائٹیرین کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. دونوں ٹیسٹ کے سکورز حاصل کیے جاتے ہیں اور ان کا آپس میں کوریلیشن دیکھا جاتا ہے. جو کامنلی استعمال ہونے والا پروسیجر ہے کوریلیشن کا وہ ہے پیئرسن پروڈکٹ مومنٹ کوریلیشن. آپ سمپل کوریلیشن کا فارمولا استعمال کرتے ہوئے کوریلیشن میجر کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ اس میں رینکنگ کو یا پوزیشنز کو یا آرڈرز کو استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آپ اس میں رینک آرڈر کوریلیشن کا فارمولا استعمال کر سکتے ہیں. So Spearman rank order correlation would be an appropriate choice when rankings or orders are involved. Otherwise آپ کا فارمولا جو آپ نارملی کوریلیشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی آپ ویلیڈیٹی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. کمپٹیشن آف کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی، کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی میں بھی آپ دیکھیے تو وہی کوریلیشن کا کانسیپٹ استعمال ہو رہا ہے، وہی فارمولا یا وہی پروسیجر ہم استعمال کریں گے. جب ہم بار بار فارمولا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مقصد محض یہ بتانا ہے کہ کون سا پروسیجر آپ اس میں اڈاپٹ کریں گے. ورنہ اب جب کہ آپ کمپیوٹر کے دور میں پڑھتے ہیں
اور کمپیوٹر کے اوپر اپنی ساری کیلکولیشنس کرتے ہیں، ایس پی ایس ایس استعمال کرتے ہیں، تو یہ تمام کمپٹیشنز جو ہیں یہ کمپیوٹر آپ کو کر دے گا. آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹو گیو دا رائٹ کمانڈ ٹو دا کمپیوٹر. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی میں بھی اور کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی میں بھی وہی کوریلیشن استعمال کیا جاتا ہے جو کہ آپ دوسرے پرابلمس میں استعمال کرتے ہیں. البتہ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی ہے، کیمپل اور فسک کا میتھڈ اگر آپ استعمال کریں کنورجنٹ ویلیڈیٹی کے لیے اور ڈسکریمننٹ کے لیے، تو اس میں آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے کوریلیشنز آ جائیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے 20 ٹیسٹ استعمال کیے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 200 کے لگ بھگ کوریلیشنز آ جائیں. اس صورت میں کوریلیشن میٹرکس بھی جو ہے وہ ملٹی میتھڈ اپروچ میں استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اس کو ہم اگر سمپل طریقے سے دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ آپ کے بہت سے کوریلیشنز آ جاتے ہیں، ان کا آپ پھر فیکٹر انالیسس کرتے ہیں اور اس میں سے کچھ فیکٹرز فائنل فیکٹرز منتخب کر لیتے ہیں. شروع میں جو آپ کے پاس لاتعداد کوریلیشنز آ گئے تھے ان میں سے کچھ میننگ فل کوریلیشنز جو ہیں وہ پک کر لیے جاتے ہیں فیکٹر انالیسس کی مدد سے. اب فیکٹر انالیسس آپ جانتے ہیں کہ ایک اسٹیٹسٹیکل اپروچ ہے جو کہ ہم مینولی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر کی مدد سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. امید ہے اس ڈسکشن کے بعد آپ کو بڑی اچھی طرح سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی میں کنورجنٹ ویلیڈیٹی کیسے کمپیوٹ کی جاتی ہے، ڈسکریمننٹ ویلیڈیٹی کس کو کہتے ہیں اور اس کو کیسے کمپیوٹ کرتے ہیں، کنٹینٹ ویلیڈیٹی کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے، اور کرائٹیرین ویلیڈیٹی استعمال کرتے ہوئے یا اس کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے ہمیں کیا پروسیجر اختیار کرنا چاہیے. اور یہاں آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ بہت سی چیزیں جو آپ اسٹیٹسٹکس میں پڑھتے ہیں ان کی اپلیکیشن ایسی جگہوں پہ ہے جہاں آپ نے اسٹیٹسٹکس پڑھتے ہوئے نہیں سوچا ہوگا کہ ان کا استعمال کہیں اور بھی ہو سکتا ہے. اور کوریلیشن آپ نے دیکھا کہ ہر طرح کی ویلیڈیٹی استعمال کرنے میں کوریلیشن کے کانسیپٹ کو استعمال اور اس کے پروسیجر کو استعمال کیا جاتا ہے. آئندہ لیکچرز میں اسی قسم کی اور چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.